مرد کو سمجھنے کی جتنی صلاحیت اللہ پاک نے عورت کو بخشی ہے، مرد کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مرد کے معاملے میں خود اللہ رب العزت نے عورت میں وہ سینسر لگایا ہے جو دھواں سونگھ کر آگ کی خبر دیتا ہے۔ MBA شوہر دوست کو گھر لاتا ہے تو مڈل پاس بیوی 10 منٹ میں بتا دیتی ہے کہ اس کی نظر ٹھیک ہے یا نہیں۔ عورت میں مرد کے متعلق اتنی اپلیکیشنز رکھی گئی ہیں کہ وہ اس کی نظر پڑھ سکتی ہے، اس کے الفاظ پڑھ سکتی ہے، اس کی چال پڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرد کی مصنوعی اور حقیقی مسکراہٹ کے فرق کو دن اور رات کی طرح جانتی ہے۔ جھوٹ پکڑنے والی مشین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عورت کو دھوکہ دینا امپاسبل ہے۔ وہ مروت سے چپ کر جائے تو اس کی مہربانی ہے۔ جھگڑا دفتر میں ہوتا ہے اور اس کی خبر وہ آپ کا منہ دیکھ کر دے دیتی ہے۔ آپ ٹریفک وارڈن سے لڑ کر مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، مگر وہ اچانک پیچھے سے آ کر کہتی ہے کس سے لڑ کر آئے ہیں، اور آپ کا ترا نکل جاتا ہے۔ جس خدا نے عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، اس خدا نے اسے نفسیاتی طور پر بڑا مضبوط بنایا ہے۔ پیغمبروں کی حفاظت عورت کو سونپی گئی۔ اتنے بڑے امتحان کے لیے بولی بالی مریم علیہ السلام کو چنا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کام لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی 9 سال کی بہن سے کیا کام لے لیا؟ فرعون کی بیوی سے کیا کام لے لیا؟ اور شیخ مدین کی بیٹی نے باپ کے سامنے اجنبی موسیٰ کا پورا کریکلم بیان کر دیا تھا یا نہیں؟ کیا وہ ان کو جانتی تھی؟ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مارشل آرٹس کے ماہر ہیں اور امین بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں؟ جس اللہ نے عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، اس اللہ نے ہی اسے نفسیاتی طور پر بہت مضبوط بھی بنایا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو ہر لحاظ سے کمزور سمجھنا یہ مردوں کی غلط فہمی ہے، اور ایک عورت کو وہی مقام دینا چاہیے جو ایک مرد اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے وہ اپنے لیے دوسروں سے سوچتا ہے۔